الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ العظیم. وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میرے نہایتی قابل قدر علماء اکرام اور مدرسے کے اساتذہ اکرام، طلباء عظام اور سامعین محترم، آج ہم سب کے لیے بہت خوشی کا دن ہے اور ساتھ ہی ایک دکھ بھی ہوتا ہے، صدمہ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے فیصلے کے سامنے سب چیزیں بے بس ہو جاتی ہیں اور انسان صبر کا دامن ہاتھ میں لے لیتا ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے بھائی، میرے دوست مولانا عزیز الحق رحمۃ اللہ علیہ، ان کا لگایا ہوا یہ گلشن اپنی بہاروں کے ساتھ پھول کی پتیوں کی طرح خوشبوئیں بکھیرتا ہوا ترقی کی منزل کی طرف رواں دواں ہے. غم اس لیے کہ آج وہ ہم میں نہیں. ایسے پروگراموں میں جب ہم آتے، ان کے ساتھ اپنی دل لگی، اپنا ایک دوستی کا تعلق، اور میرے اور ان کے درمیان بہت ہی گہری آپس کی دوستی تھی اور بہت زیادہ ہم مذاق بھی کرتے. آج ان کی عدم موجودگی دل کو تکلیف دیتی ہے، لیکن ان کے تیار کردہ یہاں کے استاذ محترم اور ان کے شاگرد حضرت مولانا توقیر صاحب اور ان کے صاحبزادے اور ان کے بھتیجے جو آگے بڑھ رہے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور ان کی چھوڑی ہوئی جتنی ادائیں ہیں، ان اداؤں کو اپنائے ہوئے اللہ رب العالمین کی کتاب کی تعلیم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت کے پھول یہاں پر بکھیر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان کو ہمت دے اور اللہ رب العالمین ان کے حوصلوں کو بلند رکھے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے استاذ کے نقش قدم پہ چلائے اور ان کی جتنی خواہشات تھیں اللہ انہیں ہمت دے کہ ان کو پوری کر سکے. انسان دنیا میں آتا ہے جانے کے لیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے. موت برحق چیز ہے، جانا ہر ایک نے ہے، لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو دنیا میں کچھ کر کے چلا جائے اور کچھ چھوڑ کے چلا جائے. جو دنیا میں کر کے چلا گیا وہ تو ساتھ لے کے چلا گیا، لیکن پیچھے کچھ چھوڑ کے بھی جانے والے ہوتے ہیں خوش نصیب، خوش قسمت. وہ جب چلے جاتے ہیں
لیکن ان کے ڈائریکٹ ڈیبٹس جتنے بھی ہوتے ہیں پیچھے سے چلتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں، اس لیے کہ شخص کو بخیل کہا گیا ہے کہ جس کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجے۔ ابھی مولانا صاحب ایک حدیث بیان کر رہے تھے، مولانا توقیر صاحب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر والی حدیث، اس کے اندر جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جس کے سامنے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام آئے اور آپ کے اوپر درود نہ پڑے کوئی تو ہلاک اور تباہ ہو جائے وہ شخص، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں۔ آپ کو اس بد دعا کے بارے میں شاید اتنا نہ آئے ذہن میں، لیکن میرے دوست مولانا سعید صاحب ہم اکٹھے بری میں پڑھتے رہے، اس طرح ہمارے دوسرے مولانا عاصم صاحب، ان کو میں بھی جانتا ہوں، وہاں ہمارے پڑوس میں ہیں، تو یہ حضرات اور یہ مولانا توقیر صاحب، حافظ صاحب، ان سے پوچھئے کہ ایک ہے فرشتوں کا سردار، ایک ایسی شخصیت ہے جو فرشتوں کی بھی مخلوق، ساری مخلوق کی سردار اور رب العالمین کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے، وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کہہ رہی ہے۔ کس قدر آج کوئی بزرگ کسی کو بد دعا کر دے تو انسان کہتا ہے وہ اب تو جینا دوبر ہو گیا، وہ فلاں بزرگ شخصیت نے مجھے بد دعا کی، ماں باپ کی بد دعا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، ہم اسکول میں پڑھتے تو بڑے طاقتور مضبوط مسل والا، اور کبڈی کے میدان میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، گولا پھینکتے لوہے کا تو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن گھر سے والدہ کے ساتھ جوانی ہوتی ہے، شادی ابھی اس کی نہیں ہوئی تھی، جوانی کا زمانہ تھا، تو گھر سے ماں کے ساتھ ناراض ہو کے نکل گیا، ماں نے کوئی اس کو بد دعا یا کلمہ کہہ دیا تو نکل کے چلا گیا، پاکستان سوئی گیس کے اندر کام کرتا ہے، اسلام آباد پہنچا، سلمان رشدی کا مسئلہ اٹھ گیا، نیک آدمی تھا، بہت نیک آدمی، ماں کی دعا بھی قبول ہوئی، اس کی نیکی بھی قبول ہوئی، بہت نیک انسان، اور چونکہ اسلام آباد پہنچا تو آپ کو یاد ہوگا امریکن پرچم جو ایمبیسی کے اوپر سے فلیگ جو اتارنے کے لیے چڑھا، اور اس نے اتارا، وہ نیچے سے پھر شوٹ کر دیا، وہیں سے گرا، بیچارہ نیچے شہید ہو گیا۔ تو ماں کی بد دعا جو ہے، ماں نے کہا تجھے خدا واپس گھر نہ لائے، تو بد دعا لگ گئی۔ تو ایک ماں کی بد دعا کا یہ عالم ہے، اور جب جبرائیل علیہ السلام بد دعا کرے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آمین کہے، خود اندازہ لگائیے۔ تو اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو سب کی زبان سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج کی جو مجلس ہے، بڑی عظیم مجلس ہے، ایسی مجالس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ایسی مجلسیں سجتی ہیں جس میں رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے، رب العالمین کی بڑائی کا ذکر ہوتا ہے، توحید بیان ہوتی ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے، انسانیت کو بتایا جاتا ہے تمہارا معبود برحق، تمہارے سجدوں کے لائق، تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا، تمہاری حاجتیں پوری کرنے والا، تمہاری نظر و نیاز کو قبول کرنے والا، تمہیں بیماریوں سے شفا دینے والا، تمہیں عزتیں دینے والا، عزت سے ذلت کی گھاٹی میں اتارنے والا، تمہارے بچوں کو نیک بنانے والا، تمہارے ہاتھوں سے بچوں کو جوان کر کے جب جوانی میں پہنچ جاتے ہیں روح کو قبض کرنے والا، وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر جب بتایا جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے، دنیا میں کامیابی ہے، آخرت کے اندر نجات ہے، دنیا کے اندر تم رہو گے پیغمبر کی سنت کو اپنا کر، زندگی کو پیغمبر کی سنت سے سجا کر، پھر گھر کے ماحول کو سنت کا ماحول بنا کر، بازار اور مارکیٹ کے ماحول کو سنت رسول سے مزین کرو گے،
تو رب العالمین کی طرف سے اعلان آئے گا فقد فاز فوزا عظیما، تم کامیاب ہو گئے، کامیابی چھوٹی موٹی نہیں، عظیما، بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، بڑی کامیابی مل گئی۔ تو گویا ایسی مجالس جب بیٹھی ہوتی ہیں مجلسیں ایسی، اور ایسی مجالس کو رب العالمین کے فرشتے آ جاتے ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ آپ کو نظر آ رہے ہیں فرشتے؟ میں دیکھ رہا ہوں یہ مجلس چاروں طرف سے فرشتوں نے گھیری ہوئی ہے۔ میں کیوں دیکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے اپنے پیغمبر کی بات کے اوپر ایسا یقین ہے، ایسا یقین کہ سورج کے آنے میں مجھے شک ہے کہ کل سورج آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے جو کلمہ نکلا، اس کلمے کی صداقت پہ مجھے اتنا یقین ہے، زمین اور آسمان کا نظام ادھر ادھر ہو جائے، جو کلمہ محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے میں دیکھ رہا ہوں چاروں طرف سے فرشتوں نے یہ مجلس گھیری ہوئی ہے، یہ مجلس گھیری ہوئی ہے فرشتوں نے۔ اب اس مجلس کے اندر فرشتے آئے ہوئے، اور جو ہی مجلس برخاست ہوگی، دعا ہوگی، ہمارے علماء دعا کریں گے، اس دعا کے بعد جب فرشتے واپس جائیں گے اپنی رپورٹ پیش کریں گے رب العالمین کے دربار میں، رب العالمین سے کہیں گے، رب العالمین پوچھیں گے فرشتوں کہاں گئے تھے؟ فرشتے، رب العالمین کو سارا علم ہے۔ کیوں علم ہے؟ اس لیے کہ وہ علام الغیوب ہے، غیب کی ساری باتیں جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی غیب کی بات کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ میں بیٹھا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، آپ کے میرے بارے میں کیا خیالات ہیں، خدا کی قسم مجھے کچھ پتہ نہیں۔ آپ کو میرے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ میرے دماغ میں کیا بات ہے۔ علام الغیوب، نہ پیغمبروں کو غیب پتہ، نہ صحابہ کو غیب پتہ، نہ اولیاء کرام کو غیب پتہ، سارے غیب کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ زور سے بولیں اللہ۔ جب ہم ذکر کر کے مجلس کو اپنی اور قیمتی بنائیں گے تو اس سے تو رب العالمین کے فرشتے دربار خداوندی میں حاضر، رب العالمین جاننے کے باوجود پوچھتے بتاؤ فرشتے کہاں گئے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ زمین پہ گئے، آج کہیں گے اس مجلس کے اختتام پر برلے گئے۔ کہاں گئے؟ حضرت مولانا عزیز الحق رحمت اللہ علیہ ان کے قائم کردے مدرسے میں گئے، مسجد میں گئے، وہاں بچوں نے، چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں نے قرآن کریم پڑھا، تو ان بچوں کے لیے ایک مجلس سجائی گئی، اس مجلس کے اندر ہم حاضر ہوئے۔ فرمایا اچھا کیسی مجلس تھی، کیا ہو رہا تھا؟ تو ساری کاروائی سنانے کے بعد رب العالمین ان فرشتوں سے کہیں گے جاؤ فرشتوں، آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اس مجلس کے اندر جو بھی آیا سب کی بخشش کا میں اعلان کرتا ہوں۔ فرشتے کہیں گے اللہ اس میں تو سارے اس نیت سے نہیں آئے تھے کہ ہم جائیں گے اللہ کی کتاب کو سنیں گے، اپنی اصلاح کریں گے، کچھ سیکھ کے آئیں گے، گھر واپس جائیں گے، اولاد کو بتائیں گے، دوست احباب کو سکھائیں گے، اپنا عقیدہ ٹھیک کریں گے، اپنے ساتھی کا عقیدہ ٹھیک کریں گے، خود نمازی بنیں گے، اپنے بے نمازی بھائی کو نمازی بنائیں گے، اس غرض سے تو سارے نہیں آئے تھے۔ فرشتے کہیں گے، رب العالمین فرمائیں گے نہیں فرشتوں، اتنی قیمتی مجلس ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے، اتنی بڑی عظمت والی مجلس ہے، جو جس نیت سے آیا سب کی بخشش کا میری طرف سے اعلان۔ یہ چھوٹے بچے انہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے۔ حضرت مولانا سعید صاحب شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، آج دنیا ان کی قدر نہیں کرتی ہے، بے قدری کرتی ہے بعض، لیکن بڑے قیمتی انسان تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، جنہوں نے 30 سال سے زیادہ عرصہ بخاری شریف پڑھائی ہے۔ بخاری شریف بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، وہ پڑھائی ہے، تو انہوں نے اپنی فضائل اعمال جیسی کتاب، بڑی قیمتی کتاب ہے، انسانیت کی اصلاح کے لیے بہت بڑا نسخہ ہے، اور آپ دیکھیں اس کے ثمرات کہ دنیا کے کونے کونے میں قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، ایسا ہی نا مولانا؟ تو ایسی کتاب، اس کے اندر بھی انہوں نے واقعہ یہ لکھا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ بنی اسرائیل کا زمانے کا، اس کا والد فوت ہو گیا، ماں نے اٹھایا استاذ کے پاس لے گئی، اور استاذ سے
کہا کہ اس کا والد فوت ہو گیا، اس کو آپ اللہ کی کتاب پڑھا لیں۔ استاذ کے سامنے بیٹھا، استاذ نے اسے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پڑھایا؟ بسم اللہ الرحمن۔ اتنا پڑھایا تو رب العالمین نے کہا کہ اس کے والد کو جو عذاب ہے اس سے عذاب کو ہٹا دو۔ مجھے حیا آتی ہے کہ جس آدمی کا چھوٹا سا معصوم بچہ میرا نام لے، میری کبریائی کا اظہار کرے، میری وحدانیت کا اقرار کرے، اور میں اس کے والد کو عذاب دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو آج ان کے والدین کتنے خوش نصیب ہیں۔ آپ کو تو نہیں، ان کے والدین نے تو بھیج دیا مسجد، چلو جی قرآن پڑھو۔ جس طرح ہمارے علماء شکایتیں کر رہے ہیں کہ ماں باپ آتے ہیں، چھٹی ٹائم ہوتا ہے تو دروازوں میں کھڑے، تو ہم سب شکایتیں کرتے ہیں، جلدی جلدی ابھی 1 منٹ کام پہ جانا ہے۔ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ بچے اندر ہو کے رکھے ہوئے ہیں آپ نے ابھی تک، چھٹی دو۔ مولانا نے کہا کہ بھائی صرف قرآن کریم ناظرہ تو پڑھنا نہیں ہے نا، پاکستان کے اندر آپ کو اسکول کالج کے اندر ساتھ دینی تعلیم کے ایک سبجیکٹ پورے اسلامیات پڑھائی جاتی ہے۔ یہاں تو اسکول میں تمہیں کوئی دین نہیں سکھا رہا۔ یہی مسجد ہے، یہی خدا کی رحمت ہے۔ جس طرح علماء نے بتایا کہ یورپ کے اندر میں خود جا کے دیکھا، مولانا حافظ صاحب اور ہم اکثر وہاں سفر پہ رہتے ہیں، وہاں یورپ میں دیکھا کیا حال تھے۔ ایک عالم اگر ایک بستی میں ہے تو کئی 100 میل کے فاصلے پر دوسرا عالم نہیں ملتا وہاں۔ تو یہ حالت ہے۔ تو یہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچوں نے آج ہی پڑھا۔ کتنی قیمتی بات ہے کہ ایک لفظ بسم اللہ پڑھنے سے رب العالمین نے والد سے عذاب ہٹایا۔ تو پوری اللہ کی کتاب ایک ایک حرف پڑھا تو کتنی نیکیاں مل گئی اس کے والد کو۔ حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے اور اس کو آگے سکھاتا ہے۔ آج آپ کا اور میرا دماغ ایک بنا ہوا ہے کہ جس بچے کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر، کیمبرج کے اندر، لیڈز، مانچسٹر، بڑی یونیورسٹیوں کے اندر ایڈمیشن مل جاتا ہے تو وہ بڑا پراؤڈ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا لکی سمجھتا ہے کہ مجھے، اور پھر اپنے دوست احباب کو کہتا ہے کہ مجھے تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا، کیمبرج کے اندر مجھے داخلہ مل گیا۔ ہمارا ایک شاگرد ہے آیا، اس نے مجھے کہنے کا مجھے تو کیمبرج کے اندر داخلہ مل گیا، بڑا خوش تھا، بڑا پراؤڈ تھا۔ تو ہونا بھی چاہیے، بڑی یونیورسٹیاں نام ہے ان کا، لیکن میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پوری انسانیت میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی لوکل مسجد کے اندر آتا ہے اور استاذ کے سامنے بیٹھ کر، دو زانو ہو کر بیٹھ کر قرآن کریم سیکھتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب العالمین کی آنکھوں میں، نگاہوں میں، نظروں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ سب سے بہترین طالب علم یہ ہے، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھنے والے طالب علم سے بھی افضل ہے، اس سے بہتر ہے۔ کیوں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور یہ استاذ آج آکسفورڈ یونیورسٹی میں کسی کو وہاں پر ٹیچنگ کی جاب مل جاتی ہے، پروفیسر بن جاتا ہے، لیکچرار بنتا ہے، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں رکھتے، آسمانوں پہ گھومتا ہے اور بہت بڑی تنخواہ ملتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی اور نہیں، لیکن جو ہی ریٹائر ہوتا ہے کوئی پوچھتا بھی نہیں، بہت بڑا چیز سمجھتا ہے۔ واقعتاً اعزاز ہے، رسپیکٹ ہے دنیا کی نگاہوں میں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، میں حدیث مبارکہ کو کھولتا ہوں، تو مجھے یہ حدیث مجھے آ کے کہتی ہے کہ دیکھ یہ عالم، یہ استاذ کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھانے والے پروفیسر سے افضل اور بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیٹھ کر یہاں اللہ کی کتاب کو پڑھاتا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھاتا ہے، سب سے بہتر، سب سے بہتر۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کے ذریعے سے رب العالمین بہت سے لوگوں کو عزتیں دے گا، عظمتیں دے گا،
رفتیں دے گا، مقام دے گا، مرتبہ دے گا، اور بڑی بڑی اونچائی پہ بلندیوں پہ پہنچا دے گا، اور بہت سارے لوگوں کو اوپر سے اٹھائے گا، ذلت کی کھائی کے اندر پھینک دے گا۔ بڑے بڑے نام ہیں، پروفیسر، ڈاکٹر، فلاں فلاں، سب بڑے بڑے نام ہیں، لیکن اللہ کی توحید کو نہیں مانا، اللہ کی کتاب کو نہیں مانا، قرآن کریم کے قریب نہیں آئے، قرآن کریم کے اوپر صدائیں قرآن کریم کی آتی رہی، ان سے ٹکرایا نہیں، اس کے دماغ کے اندر کوئی چیز نہیں گئی اندر، تو وہ یذو بھی آخر، ایسے لوگوں کو رب العالمین اس کی کتاب کے ذریعے ذلیل و خوار کر دے گا۔ اب اس کتاب کے ذریعے سے عزت تھی، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ کتاب اللہ کی قرآن کریم جب زمین پر آئی، اس سے پہلے 3 بڑی کتابیں رب العالمین کی طرف سے آئی ہیں، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل اس زمین کے اوپر تشریف لا چکے، لیکن میں دیکھتا ہوں مجھے کہیں ایک بلب کی ایجاد بھی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن جب یہ قرآن کریم آتا ہے تو اس قرآن کریم کے آنے سے انقلاب آتا ہے، زمین کے اوپر ایسا انقلاب آتا ہے، سائنس عروج پہ جاتی ہے، سائنس عروج پہ جاتی ہے، انسان لمبے لمبے سفر ایک چند سیکنڈ کے اندر، منٹوں کے اندر، گھنٹوں کے اندر یہاں سے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کس کا انقلاب ہے؟ قرآن کریم، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب۔ آج ہمیں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عزت کیوں ملی؟ یہ عزت کیوں ملی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ اعزاز ملا کہ اللہ رب العالمین نے سارا جہان ان کے لیے مسخر کر دیا، کھول دیا راز۔ اسپتالوں میں علاج دیکھو، ہارٹ سرجری کو دیکھ لو، دل باہر نکال کے اس کے اندر کیا کچھ نہیں کر کے ڈاکٹر پھر لگا دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انقلاب ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اس امت کو رب العالمین نے اس کتاب کے بدولت بلندیاں نصیب فرمائی ہیں، بلندیاں نصیب فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح میں تو زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، مجھے گھڑی بھی سامنے نظر آ رہی ہے، اور ہمارے مولانا صاحب کا بیان بھی ہونا ہے، تو آپ مولانا صاحب نے اعلان بھی کیا 7 بجے کا، تو میرا خیال ہے کہ آگے اس سے پڑھنے کی کوشش نہ کروں، کیونکہ میں تو یہاں میزبان ہوں، میں مہمان نہیں ہوں، میں میزبان ہوں۔ یہ میرے بھتیجے ہیں، یہ میرے بھائی کا شاگرد ہے، مولانا ضیاء میرے بھائیوں کی طرف ہے، تو ان کی جگہ میری جگہ ہے، یہ میری جگہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور آپ سے بھی میں درخواست کروں گا کہ ان کے سروں کے اوپر شفقت کے ہاتھ پھیرتے رہنا، کیونکہ مولانا ضیاء صاحب صدموں سے گزرے ہیں۔ پہلے ان کے بڑے بھائی مولانا شمس الحق صاحب بہت بڑا عظیم انسان تھا، وہ بھی بہت بہترین انسان تھا، کبھی ان کی مجلس میں انسان افسردہ نہیں بیٹھتا تھا، بڑے خوش طبیعت انسان تھے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ پھر ان کے دوسرے بھائی تھے مولانا اسرار، وہ بھی بہت بڑے انسان تھے، بڑے عالم تھے، تقوی عالم تھے، وہ بیچارے بھی فوت ہو گئے۔ 2 بھائیوں کا غم، پھر 2 بھائیوں کے گھر کے اندر یتیم بچوں کو ادھر ادھر دیکھنا، یہ دل گردے والے انسان کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی عام بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد خود بیچارے بیمار، اور بیماری بھی ڈاکٹر بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اتنے لمحات، اتنے دن باقی رہے۔ بہت بڑے انسان تھے، بڑی مشکلات میں، بس اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین جھنجھوڑتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ انبیاء اکرام کو دیکھو کیسے امتحانات کی بھٹیوں میں ڈالا ہوا ہے، کہیں آگ کے اندر پھینکا ہے، کہیں سمندروں کے اندر پھینک دیا گیا، کہیں آروں کے ساتھ چیر دیا گیا، کہیں طائف کی وادیوں میں پتھروں کی برسات ہے، کہیں بدر کے اندر تلواروں کی جھنکار ہے، اور کہیں احد کے اندر نیزہ بازی ہے، اور کہیں دان مبارک شہید ہیں، کہیں خون بہ رہا ہے، کہیں اجلیاں سر پہ ڈالی گئی۔ کیا ظلم و ستم انبیاء اور رسل پہ نہیں ڈائے گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو جتنا قریب ہوتا ہے رب العالمین کے امتحانات انہیں پر آتے ہیں۔ تو یہ مولانا عزیز الحق صاحب اللہ کے نیک بندے تھے، بڑا اچھا انسان تھا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اس ادارے کو قائم دائم رکھے، اور ان کی اولاد کو، ان کے بچوں کو، ان کی مدرسے کے اساتذہ کو اللہ تعالیٰ ہمت دے، اور بہتر سے بہتر انداز میں اس مدرسے کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ان کا دل کھول کر کے تعاون بھی کرتے جائیں، مدرسے کی ضروریات کو ان کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کیجیے، بچوں کو جس طریقے سے یہ کہتے ہیں اس طریقے سے پڑھائیں۔ ہم خود استاد ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ بچوں کے لیے ہم سب سے زیادہ، ہماری استادوں کی فکر یہ ہوتی ہے کہ اس دیار غیر میں
بچوں کے لیے دوسرا علم کی جگہ کوئی بھی نہیں ہے، دین کی تعلیم کے لیے کہیں بھی نہیں۔ اسکول میں ان کو دین کی بغاوت یا دین کے خلاف اس طریقے سے ان کا دماغ بناتے ہیں کہ بالکل بچہ اگر اس کے ذہن میں دینی علوم کے بارے میں کوئی چیز نہ ہو تو وہ کچھ عرصے کے بعد گمراہ ہو جاتا ہے، کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے اللہ معاف فرمائے بچے بگڑ گئے۔ لیکن یہ مدارس کے اساتذہ کا ایک پروگرام ہوتا ہے دماغ میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو قرآن کریم کا ناظرہ ختم کیا تو دوسرے دن بھاگ جاتے ہیں، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ناظرہ دیر سے ختم ہو، ساتھ دوسری کتابیں پڑھائی جائے تاکہ دین کے بارے میں ضروری معلومات کم از کم عقائد کے بارے میں، روزمرہ کی زندگی کے بارے میں ان کو کچھ نہ کچھ بات معلوم ہو جائے۔ جو ہی مدرسے سے جائے تو کم از کم ایک مسلمان کا بچہ تو لگے۔ اگر والد اس کا اٹھ کے دنیا سے چلا جائے تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر ایک مسلمان کی طرح تو کھڑا ہو جائے نا، اپنے بہن بھائیوں کی تربیت تو کر سکے بحیثیت مسلمان کے۔ تو یہ کوشش ہوتی ہے، اس لیے ان سے ناراض نہ ہوا کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی ناصر۔ رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائیں، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائیں۔